الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعد كتابي ولا أمة بعد أمتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ بہت ہی اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ محبوب پیغمبر، وہ نبی عطا کیا کہ جس نبی کی امت بننے کے لیے اللہ سے انبیاء کرام نے دعائیں کی تھی۔ اے اللہ ہمیں بھی اس نبی کی امت میں سے پیدا فرما جس نبی کے سر پر آپ نے ختم نبوت کا تاج رکھنا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایسا عظیم پیغمبر بن مانگے عطا کیا، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ آپ پورا قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ مطالعہ کریں، کسی جگہ آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اے میرے بندے میں نے آپ کو یہ نعمت دے کر آپ پر احسان کیا، ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، جس کے بارے میں خود قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ آپ اگر اس کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک جگہ اللہ رب العزت احسان جتلا رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مومنو میں نے تمہارے اندر اپنا محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ بھیج کر تم پر احسان کیا ہے۔ واقعی اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں وہ عظیم پیغمبر عطا ہوا
کہ جس کی ختم نبوت کا اعلان اللہ نے تمام عالم کے اندر کروایا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، اے لوگو تمام انبیاء میں سے تمہارے حصے میں میں محمد آیا ہوں، اور تمام لوگوں میں سے میرے حصے میں تم آئے ہو۔ یعنی تمام امتوں میں سے ہمیں چنا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت بننے کے لیے۔ اس لیے اس بات پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ ہمیں وہ محبوب پیغمبر عطا ہوا کہ جس کی ختم نبوت کا اعلان تمام عالم کے اندر ہوا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا عالم ارواح کے اندر۔ تفاسیر کے اندر لکھا ہے، تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہوا ہے، جب عالم ارواح کے اندر اللہ نے تمام انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ کو پیدا کر کے ان کو جمع کیا، اس وقت میری اور آپ کی روح پیدا نہیں ہوئی تھی۔ صرف انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ کو پیدا کر کے ان کو جمع کیا، ان سے ایک وعدہ لیا۔ تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے تمام کو جمع کر کے ایک اعلان کیا، لم یبعث اللہ نبیا آدم ومن بعدہ الا اخذ علیہ العہد۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے موجود ہوتے ہوئے تمام انبیاء کی ارواح سے یہ وعدہ لیا، اے انبیاء کی جماعت، میں تمہیں نبوت اور رسالت دے کر دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں، لیکن میں تم سے یہ ایک عہد اور وعدہ کر لے رہا ہوں، اگر تمہارے دور نبوت کے اندر، تمہارے دور رسالت کے اندر لَإِن بَعَثَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ حَيٌّ، اگر میرا محبوب محمد مصطفیٰ مبعوث ہو کر آ جائے، پھر ربا ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ پھر تمہاری رسالت، تمہاری نبوت، تمہارا دور نبوت ختم، پھر ہم کیا کریں گے؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اگر محمد مصطفیٰ تمہارے ہوتے ہوئے نبی بن کر آ جائے، تمہاری نبوت ختم، تمہاری رسالت ختم، پھر تم نے محمد مصطفیٰ پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد نصرت بھی کرنا۔ یہ اس وقت حضور کی ختم نبوت کا اعلان ہوا جب میری اور آپ کی روح بھی پیدا نہیں ہوئی تھی عالم ارواح کے اندر۔ دوسرے لفظوں میں اللہ نے حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوگا، اس کے بعد میں نبوت کا دروازہ بند کر دوں گا۔ پھر جب اس کائنات کو بنایا گیا، اس دھرتی پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اذا نزل آدم بالہند، جب آدم علیہ السلام کو سرزمین ہند پر اتارا گیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کے مقام پر اترے۔ اس وقت روئے زمین پر کسی جاندار کا نام و نشان نہیں تھا، صرف آدم علیہ السلام تھے، ان کے علاوہ کوئی شخص زمین پر نہیں تھا۔
تو یہ ایک فطری تقاضا ہے انسان کے اندر، انسانی فطرت میں ہے کہ جب انسان اکیلا ہو تو دل کے اندر گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، حدیث کے الفاظ ہیں وَاسْتَوْحَشَ بِهِ، خوف اور گھبراہٹ دل کے اندر محسوس کی۔ تو اللہ نے کہا حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل امین جاؤ آدم علیہ السلام کا خوف دور کرو۔ فنازل جبرائیل، حضرت جبریل امین اترے، فنادى بالاذان، انہوں نے اذان دی۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر الفاظ 2 مرتبہ کے ہیں، اللہ اکبر مرتين، اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين، اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين، ہر لفظ کو 2 مرتبہ کہا جیسے اذان کہی جاتی ہے۔ جب اس بات پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا جبرائیل من محمد، یہ محمد کون ہے؟ اس وقت روئے زمین پر میں آدم ہوں یا آپ جبرائیل ہیں، ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی شخص نہیں ہے۔ آپ نے محمد کا نام لیا، یہ محمد کون ہے؟ من محمد، محمد کون ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا آدم، محمد سے پوچھتے ہو کہ محمد کون ہے؟ ھذا آخر ولدک من الانبیاء، آپ کی اولاد میں سے سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حضرت جبریل امین نے یہ اعلان کیا کہ آدم آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوں گے، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوگا۔ جب اس روئے زمین پر اس کائنات کا افتتاح ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام کے ذریعے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے حضور کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا کہ آخری نبی محمد ہوں گے، اے آدم سن لو۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے اپنی امت کو یہ اعلان کیا، 2 اعلان کیے ہر نبی نے۔ ایک تو یہ اعلان کیا کہ اے میری امت، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے کہ جس کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھنا ہے، وہ آخری نبی ہوگا۔ دوسرا اعلان ہر نبی نے اپنی امت کو یہ کیا، ایک فتنہ آنے والا ہے جس فتنے کو دجال کا فتنہ کہتے ہیں، اس سے بھی ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ ایک نئے نبی کی خوشخبری سنائی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے کہ جس کے سر پر اللہ ختم نبوت کا تاج رکھیں گے۔ ایک فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ ہر نبی نے یہ اعلان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت کے اندر، اپنی زندگی مبارک کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو واضح الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا۔ بعض جگہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، آپ کے بعد کوئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی امت نہیں۔ بعض جگہ ارشاد فرمایا میرے بعد 30 کے قریب دجال اور کذاب آئیں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، خبردار یہ یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کسی جگہ مثال دے کر ارشاد فرمایا، مثال لمبی ہے، وقت تھوڑا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں صحابہ کرام کو اتنا واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کی جماعت، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اور شخص کی طرح ہے کہ جس نے کوئی محل بنایا ہو، خوبصورت طریقے سے بنایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ آئے، محل کو دیکھا، خوبصورت لگا، دیکھنے لگے، ارد گرد چکر لگایا، کہنے لگے محل تو بڑا خوبصورت ہے،
بنانے والے نے اپنی مہارت دکھائی ہے، کاریگری دکھائی ہے، لیکن ایک اینٹ کی خالی جگہ چھوڑ دی ہے۔ اگر یہ اینٹ رکھ دیتا تو محل مکمل ہو جاتا ہے، اس محل میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہ ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ یہ تو دنیا کے محل کی مثال ہے، ایک اللہ نے نبوت کا محل تیار کیا تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک نبوت کا محل اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا، صرف ایک نبی کی ضرورت تھی۔ فَأَنَا هَذِهِ اللَّبِنَةُ، اس نبوت کی محل کی آخری اینٹ میں محمد ہوں۔ خُتِبَ بِي النَّبِيُّونَ، مجھ پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا، نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ اس طرح مثالیں دے دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ ختم نبوت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا تمام عالم کے اندر حضور کی ختم نبوت کا اعلان ہوا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی نا، معراج پر بھی حضور کی ختم نبوت کا اعلان ہوا ہے۔ جب حضرت جبریل امین کے ذریعے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر پہنچے تو آسمان کے فرشتوں نے کہا، قالوا یا جبرائیل من معک ھذا الرجل، آپ کے ساتھ یہ شخص کون ہے؟ اوپر آنے کی تو کسی کو اجازت نہیں ہے آپ کے علاوہ، یہ کس کو لائے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ ھذا محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین، یہ محمد الرسول اللہ اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یعنی معراج کے موقع پر آسمانوں پر بھی حضور کی ختم نبوت کا اعلان ہوا۔ جب میری اور آپ کی میت کو دفنایا جائے گا، مسلمان کی میت کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے، کو میدان محشر، میدان عالم برزخ کے اندر بھی حضور کی ختم نبوت کا اعلان ہوتا ہے۔ 3 سوال ہوتے ہیں، مشہور ہیں، من ربک وما دینک ومن نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ یہ جب سوال ہوں گے تو اس وقت پتہ چلے گا قبر کے اندر جسم کانپ رہا ہوگا جب 2 فرشتے سوال کریں گے۔ آج تو سٹیج پر کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے جب 3 سوال کرے گا تو ہم کہیں گے کہ ہم طریق انصاف میں آئے تھے، ہم نے اپنی زندگی طریق انصاف پہ لگائی تھی، اس لیے ہم 3 سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ اس سٹیج پر پاکستان کا ایک سابق وزیر کہہ رہا، بدبختی کا یہ عالم ہے۔ تو اس وقت فرشتے سوال کریں گے 3، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو مسلمان میت جواب دے گی، ربی اللہ وحدہ لا شریک، میرا رب وہ اللہ ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا، تیرا دین کیا ہے، الاسلام و دینی، اسلام میرا دین ہے۔ آگے وہ کہے گے کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت مبارک سامنے لائی جاتی ہے قبر میں، قبر کے پردے ہٹا دیتے ہیں، سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت مبارک لائی جاتی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ماذا تقول لہذا الرجل، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں؟ تو وہ مسلمان میت جس کے دل میں یہ حضور کی، جس کے دل میں ایمان کی رتی برابر بھی ایمان ہوگا، تو وہ مسلمان میت جواب دیتے ہیں کہ ھذا محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ و آخری نبی ہیں۔ یعنی عالم برزخ کے اندر بھی حضور کی ختم نبوت کا اعلان ہوتا ہے، اور میدان محشر کے اندر بھی حضور کی ختم نبوت کا اعلان ہوگا۔ حدیث شفاعت کے نام سے لمبی حدیث ہے۔ جب میدان محشر لگا ہوگا، پوری انسانیت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے گی، کہے گی ابا جان اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ جلد حساب کتاب شروع کرے، یہ عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، کہ اللہ جلال کے اندر ہے، کہ اللہ کے سامنے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ میرے بعد ایک اور نبی ہیں، ان کے پاس جاؤ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، سب نبیوں کے پاس آئیں گے۔ ہر ایک یہی کہے گا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر جرأت نہیں ہے۔ آخر میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں جن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔
حضور سے پہلے جو نبی آئے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حضور کے بعد یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے 670 سال کے بعد، اتنا وقفہ ہے ان دو نبیوں کے درمیان۔ اور یہ عقیدہ بھی یاد رکھیں، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر تشریف فرما ہے، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا منکر ہے، کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، وہ قرآن کی آیات کا منکر ہے، اور قرآن کی آیات کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ آج قادیانی، یہودی، عیسائی اور جاوید احمد غامدی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے، اس لیے کہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی صدیاں گزر گئی، آسمانوں پر کیسے زندہ ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر زندہ ہیں، تشریف فرما ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، میرے دین کی سربلندی کے لیے یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے کا انکار کرتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج قادیانی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو آپ حیات عیسیٰ ہمیں سمجھا دیں، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک پٹھان مجھے ملا، ڈرائیور ہے، ٹرک کا ڈرائیور ہے، فتح جنگ میں، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ایک قادیانی ملا، اس نے کہا باتوں کے اندر کہا یار تم عجیب آدمی ہو، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں ہے، وہ تو فوت ہو گئے، ہماری عقل نہیں مانتی۔ یہ قادیانی کہتے ہیں، یا یہودی کہتے ہیں، یا جاوید احمد غامدی کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بتلانا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر تشریف فرما ہے، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، 40 سال دنیا کے اندر حکمرانی کریں گے، ان کے دور حکومت کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، ان کے دور حکومت کے اندر نانگ اور سانپ اور بچے ایک ساتھ کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک جگہ پانی پئیں گے، گندم کا دانہ کھجور کے دانے کے برابر ہوگا، ایک اونٹنی کے ایک وقت کا دودھ پورے خاندان کو برابر ہوگا، ایک انار سے پورا خاندان کا پیٹ بھر جائے گا۔ ان کے دور حکومت کے اندر پھر ان کی وفات ہوگی، ان کی چوتھی قبر مبارک روضہ رسول کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوگی۔ ابھی بھی چوتھی قبر کی جگہ وہاں باقی ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَيَكُونُ قَبْرُهُ رَابِيًا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی قبر ہوگی جو میرے ساتھ دفن ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا میدان محشر کے اندر پوری انسانیت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر ایک کے پاس جائے گی۔ آخر میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کہ جائے گی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرے گی یا عیسیٰ آپ روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ جلد حساب کتاب شروع کریں، ہم سے یہ عذاب برداشت نہیں ہو رہا۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے ان محمدن قد حضر اليوم، آج کے دن محمد مصطفیٰ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی کو جرت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے سفارش کر سکے۔ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ ہماری سفارش کریں۔ روایت میں آتا ہے فیأتون محمدن، پوری انسانیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے گی، فیقولون لہ یا محمد انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اشفی لنا، ہمارے لیے سفارش کریں۔ میرے دوستو، یعنی میدان محشر کے اندر بھی حضور کی ختم نبوت کا اعلان ہوا۔ یہ لمبی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے، اللہ رب العزت کا جلال جمال کے اندر تبدیل ہوگا،
پھر اللہ کہیں گے کہ اے محمد، یا محمد ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھائیں، اشفع تشفع، سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کروں، سل توتا، آپ سوال کریں میں آپ کو دوں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کہیں گے کہ اے محمد، کوئی شخص ہے جو میرے سامنے حساب کتاب دیں، کوئی شخص ہے جو میرے سامنے حساب دے۔ پوری انسانیت میدان محشر کے اندر جمع ہوگی، پوری انسانیت۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ جی میرا امتی ہے جو آپ کو حساب دے گا، کہ اللہ کہیں گے، ارشاد فرمائے محمد وہ کون ہے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے ابو بکر، سب سے پہلے حساب دینے والا ابو بکر۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے محمد، آپ نے اس شخص کو کھڑا کر دیا ہے ابو بکر کے جھنڈے کے نیچے، ابو بکر بھی بغیر حساب کے جنت کے جائے، اور ابو بکر کی وجہ سے اس کے جھنڈے کے نیچے 70,000 وہ مسلمان جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کی بھی مغفرت کرتا ہوں، وہ بھی ان کے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام عالم کے اندر حضور کی ختم نبوت کا اعلان ہوا۔ آج 14 صدیوں کے بعد قادیانی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہیں، معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی بدبخت آخری نبی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ مسلمانوں کا من گھڑت عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دین معاذ اللہ لعنتی دین ہے کہ جس کے اندر نبوت جاری نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، مرزا غلام قادیانی بھی نبی ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے ایک عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو بتلائیں۔ میرے دوستو، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں اسلام کی، اگر مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کی بعض چیزیں وہ ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اسلام کی وہ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا یہ سنت ہے یا سنت نہیں ہے، پھر بھی وہ مسلمان ہے، حالانکہ یہ متواتر یہ حدیث متواترہ میں سے، یعنی ضروریات دین میں سے ہے مسواک کرنا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، معاذ اللہ انکار، ایک شخص کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سنت ہے، وہ تو ہے مسلمان، لیکن اگر کوئی شخص کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، معاذ اللہ انکار کر دیتا ہے، تو ضروریات دین کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں یا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ہماری عقائد کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے من لم یعرف ان محمدا خاتم الانبیاء فلیس بمسلم۔ جس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بتلائیں کہ حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ بات ہم نے کرنی ہے۔ دوسرا، قادیانیت کے فتنے کے بارے میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگاہ رکھنا ہے۔ قادیانیت کا فتنہ خطرناک ہے، یہ زیادہ تر پسماندہ علاقوں میں کام کرتے ہیں، جیسے یہ ہمارا چاکرا کا، گرجا کا، یہ پنڈی کے آس پاس کے گاؤں دیہات ہیں نا، یہاں غریب لوگ رہتے ہیں، یہاں قادیانی اپنے پردے پھیلاتے ہیں، راشن کے حوالے سے، تعاون کے حوالے سے، بچوں کی فیس کے حوالے سے، ان کے ٹیوشن فیس کے، پڑھائی کے حوالے سے، نوکریوں کے حوالے سے، اس حوالے سے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے ایمان کو بھی لوٹتے ہیں۔ اس لیے اس فتنے سے اپنے آپ کو آگاہ رکھنا ہے۔ اب ٹائم تو پورا ہو گیا ہے، آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے، بلکہ عید کے 2-3 دن بعد، خیبر پختونخوا کے ہمارے عالم دین مفتی سردار علی حقانی اور توجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایکسیڈنٹ حادثے میں شہید ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں، میرے خیال میں آپ کی مسجد میں ایک مرتبہ آئے بھی تھے، بہت بڑے ہمارے عالم تھے، ختم نبوت کے مجاہد تھے، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، بہت بڑا جنازہ تھا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے،
ویسے بھی ختم نبوت کے جو اس کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، اگر کسی نے 1 گھنٹہ ختم نبوت کا کام کیا، صرف 1 گھنٹہ، میں قیامت والے دن اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو وہ تو مولانا صاحب پوری زندگی ختم نبوت کے کام پر لگا گئے، تو یقین ہے انشاءاللہ پہ ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ہمیں تو یقین ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان کو شفاعت نصیب ہوگی۔ ویسے درجات کی بلندی کے لیے میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہر ایک کے لیے دعا کریں، ان کی بھی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔